السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اکثر بہنیں تو پردے کو ویسے ہی بوجھ اور پابندی تصور کرتی ہیں۔ ان کے نزدیک پردہ کرنے والی خواتین دقیانوس، قدامت پسند اور نہ جانے کن کن القاب کی مستحق ٹھہرتی ہیں، اور جو خواتین پردہ کر کے شاپنگ کرنے جاتی ہیں، ان میں سے اکثر کی حالت انتہائی مضحکہ خیز ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر، خاندان اور اہل محلہ کو دیکھ کر تو پردہ کر لیتی ہیں، مگر جب بازار میں داخل ہوتی ہیں یا دکاندار کے سامنے ہوتی ہیں تو جلوہ نمائی شروع ہو جاتی ہے، یا پھر ایسا پردہ کیا جاتا ہے جو بذات خود بے پردگی اور دلکشی کا باعث ہے۔ ایسا فیشنیبل پردہ، نقاب، جدید برقع، جس کو پہننے کے بعد ہم اور زیادہ خوبصورت لگے، اسلام کے اندر یہ حرام ہے۔ اور ایسے آپ دیکھتی ہوں گی، مارکیٹوں میں جب جاتی ہوں گی، کئی خواتین اس قسم کا ان کا عبایا کا اسٹائل ہوتا ہے، اس قدر وہ تنگ ہوتا ہے کہ ایسے عبائے کو بھی پہننے کے باوجود ہمیں دوبارہ جسم کو ڈھانکنے کی ضرورت ہوتی۔ پردے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری جو جسم ہے وہ نمایاں نہ ہو، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس چیز کا انہیں علم ہی نہیں ہے کہ جو وہ پردہ کر رہی ہیں وہ بالکل غلط اور شریعت کے خلاف ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سعودی عرب کے ممتاز عالم دین تھے، انہوں نے فیشنیبل نقاب کو حرام قرار دیا ہے، جس میں عورت مزید پرکشش نظر آتی ہے، اس کے جسم کی بناوٹ نمایاں ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں، چند ہی خوش نصیب خواتین ہیں جو صحیح پردے کے ساتھ بازار، مارکیٹ وغیرہ جاتی ہیں۔ اگر مسلمان خواتین کو قرآن و حدیث کی بات سمجھ نہ آئے تو ان یورپی خواتین کے شائع شدہ بیان پڑھ کر حقیقت کا ادراک کرنے کی کوشش کرے، جو محض پردے کے فوائد دیکھ کر مسلمان ہوئی۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بیان دیا کہ پردے میں عورت محفوظ اور باوقار محسوس ہوتی ہے، جبکہ بے پردگی عدم تحفظ اور ہوش پرست نگاہوں کا مرکز ہے۔ اور ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ مسلمان مائیں، بیٹیاں، بہنیں بہت خاص ہیں۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، جتنی خاص ہوتی ہے، اتنا ہی اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور جس چیز کی قیمت بہت زیادہ کم ہوتی ہے، قدر نہیں ہوتی، وہ چیز اتنی ہی بیکار اور ہماری نظروں میں حقیر ہوتی ہے۔ اور آپ اسلام کی بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، آپ کو آپ کے رب نے بہت اعلیٰ مقام دیا ہے، اور آپ اتنی عام نہیں ہو کہ آپ کے بارے میں ہر کوئی بات کرے، آپ کے چہرے کے بارے میں، آپ کے لباس کے بارے میں۔ آپ بہت خاص ہو اور اپنے آپ کو پہچانو تاکہ آپ اس فتنے سے محفوظ رہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب عورتیں کسی ضرورت کے تحت اپنے گھروں سے نکلیں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بڑی چادروں کے ذریعے اپنے سروں کے اوپر سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ اور محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اپنے سر اور چہرے کو ڈھانپ کر اور بائیں آنکھ کھول کر اس کا مطلب بتایا، یعنی کہ عورت کا پورے چہرے کا نقاب ہوگا، وہ اپنی صرف آنکھیں کھلی رکھ سکتی ہیں۔ میری بہنوں، اگر ہمارا بازار جانا ہی بہت اہم اور ضروری ہے تو اس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنا اور شیطانی خیال کو دل سے نکال دینا ہے کہ تیری طرف کوئی مرد نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ لوگوں کی نظریں خیانت کرتی ہیں، مرد عورتوں کو ہوش پرست اور للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو خوب جانتا ہے اور اس کو بھی جو تمہارے سینے یعنی کہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اے نبی، مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
نیچی نگاہ رکھنے والا 3 پاکیزہ اور اعلیٰ اوصاف کی حلاوت ضرور محسوس کرتا ہے۔ نمبر 1 ایمان کی مٹھاس، نمبر 2 ثابت قدمی اور بلند ہمتی، نمبر 3 دل کا نور اور ایمان۔ تو جیسے خواتین ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر دیکھنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، یہ اس قسم کی ان کے اندر عادتیں ہوتی ہیں اور یہ عادتیں بہت بری ہوتی ہیں۔ لوگوں کی عزتوں پر حوث پرست نگاہیں ڈالنے والے اور اسی طرح غیر مردوں پر نگاہیں ڈالنے والی عورتیں دنیا و آخرت میں تباہی سے دوچار ہوتی ہیں۔ دنیا میں ہی ان کا واسطہ بے سکونی، پریشانی اور غموں سے پڑ جاتا ہے، جبکہ آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کا شکار ہو جائیں گی۔ عورتوں اور مردوں دونوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم اس لیے کہ نظروں کے تیر زنا کا سبب بن جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، نگاہ کو نیچے رکھ اور نگاہ کے پیچھے مت لگاؤ، عورت کو بار بار نہ دیکھو، بے شک پہلی نظر تجھے معاف جبکہ دوسری تیرے خلاف دلیل ہوگی۔ یعنی اچانک نظر پڑ جانے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور اگر تو بار بار غیر محرم عورت کو دیکھے گا تو کوئی معافی نہ ہوگی۔ یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بازار میں ایک دوسرے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے والے نوجوان، لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور عورتیں اس فرمان کو غور سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت فرمایا ہے کہ یہ پردہ ہے۔ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو اس پر شیطان جھانکتا ہے، یعنی کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خواتین کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹکی رہیں تاکہ نہ ستائی جائیں اور نہ ہی انہیں اذیت پہنچے۔ تو گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو عورت کے سکون اور قرار کی جگہ ہوتی ہے۔ دکاندار سے بے باکانہ گفتگو سے احترام کیجیے۔ ہماری بعض بہنیں خریداری کرتے ہوئے دکاندار کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ بہت نرم اور دل کو لبھانے والے انداز گفتگو اختیار کرتی ہیں، الفاظ کی ادائیگی میں بلا کی بناوٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں اور منہ اور چہرے کے عجیب زاویے بناتی ہیں۔ شاید وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح دکاندار متاثر ہو کر ان کو سستے داموں چیز فروخت کر دے گا۔ ہم نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ ایک احساس کمتری ہے کہ میں اپنا چہرہ دکھاؤں گی، میں اس سے چپنی چپڑی باتیں کروں گی، اس کو بے وقوف بناؤں گی، بے وقوف بنانے کے بعد اس چکمے میں لانے کے بعد اس کو اپنا حسن کے اندر گریوی کرنے کے بعد جب وہ بے وقوف بن جائے گا تو وہ مجھے چیز بہت ہی سستی دے دے گا۔ یہ ایک بہت ہی گھٹیا اور کمتر سوچ ہے۔ اس سوچ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد کہ جو ہماری بہنیں خریداری کے لیے جائیں وہ فطرتی انداز میں دکاندار سے کام کی بات کریں اور کم سے کم گفتگو کریں۔ ان کی گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے جس سے قدرے خشکی یعنی کہ غصہ جھلکنا چاہیے، نہ کہ نرمی پیدا ہونے چاہیے۔ نرمی پیدا ہونے سے مراد کہ جو دکاندار ہے اس کے دل کے اندر بیماری پیدا نہ ہو۔ سوچئے کہ امہات المومنین ہے اور صحابہ کرام ہے۔ امہات المومنین کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم نے پردے کی اوٹ میں بات کرنی ہے تو اپنے لہجے کو سخت رکھنا ہے۔ ذرا 2 منٹ کے لیے سوچئے اور تصور کیجئے کہ سوال پوچھنے والا کون ہے۔ وہ صحابی جس کے اوپر اللہ رب العزت راضی ہے، خوش ہو گئے، اور ان کے سوال کا جواب دینے والی کون؟ ہماری مائیں امہات المومنین۔ مگر ان کو بھی کیا حکم ہے کہ جب بھی تم نے بات کرنی ہے تو سختی سے بات کرنی ہے، اپنے لہجے کو سخت رکھنا ہے تاکہ سننے والے کے دل کے اندر لچک پیدا نہ ہو، اس کے دل کے اندر کوئی بیماری پیدا نہ ہو۔ اللہ پاک کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم نرم لہجے سے بات نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی اور لالچ کرنے لگے۔ میری بہنوں، دکاندار کا سامنا صحیح انداز سے کیجیے۔ اکثر بہنیں بے پردہ بازار جاتی ہیں،
جبکہ انہوں نے ایک کندھے پر مفلر نما دوپٹہ بطور فیشن ڈال رکھا ہوتا ہے۔ وہ دکاندار سے چیز کا ریٹ وغیرہ طے کرتی ہیں اور عموماً کاؤنٹر پر اس قدر جھک جاتی ہیں کہ اس کی نظر سیدھی ان کے گلے میں پڑتی ہے اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں تو بعض ایسی بھی خواتین ہیں جو جان بوجھ کر اس غیر اخلاقی حرکت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ وہ جان کر اپنے جسم کو غیر محرم کو دکھاتی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت افسوس کی بات ہے، بہت دکھ سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے میری بہنوں، اس جسمانی زینت کا اظہار صرف اور صرف اپنے خامد کے لیے کیجیے، اسے اپنی اداؤں سے دیوانہ کر دیجیے۔ اسلام اس ادا پر کہاں پابندی لگاتا ہے، بلکہ اس کو تو پسند کرتا ہے، مگر غیر محرم کے سامنے ایسی حرکت کرنے سے بچیں۔ اللہ رب العزت کا عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحاشی کسی بھی چیز انسان کی قدر و قیمت کو کم کر دیتی ہے، جبکہ حیا کسی بھی چیز کی قدر میں اضافے کا باعث ہے۔ اسی لیے احتیاط کیجیے کہ دکاندار کے سامنے کسی بھی طرح آپ کی زینت کا اظہار نہ ہو۔ اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ پردہ ہی ہے، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اب ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ فحاشی جس چیز کے بھی اندر ہو اس کو اس کی جو قیمت ہے اس کو کم کر دیتی ہے، چاہے آپ کتنی بھی خوبصورت ہیں، پوری کشش ہیں، اگر آپ فحاشہ ہیں یا باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں یا بے پردہ رہتی ہیں تو آپ کی قدر و قیمت بہت کم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس آپ ایک بالکل سادہ لڑکی ہیں، سمپل بچی ہیں، سمپل ماں ہیں، اور سادگی کے ساتھ آپ چاہتی ہیں، آپ باحیا ہیں، حیا کے ذریعے جاتی ہیں اور خوب پردے کا اہتمام کرتی ہیں، تو آپ کا پردہ کرنا یہ آپ کی عزت اور وقار میں اضافے کا ہی باعث بنتا ہے۔ اللہ کو حیا والے لوگ بہت پسند ہے، اور حیا جو ہے اللہ رب العزت بہت باحیا ہے اور حیا کو ہی پسند فرماتا ہے۔